السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو بھی صبح اتر جائے گی۔ دو گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ قرآن و سنت کانفرنس کے سٹیج سے آپ احباب اللہ رب العزت کی شریعت، محبوب علیہ السلام کی طریقت، دین خدا کی رہنمائی، امت اسلامیہ کی خیرخواہی کے لیے آپ علماء کرام کے خطابات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا کے انتہائی خوبصورت ملک کے خوبصورت موسم میں، جہاں آسمان سے ابر کرم بھی جم کے برس رہا ہے، وہاں پر جو منظر بنا ہے خوبصورت، کسی دل والے نے کہا تھا کہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، اور جب آ جائیں پھر جم کے برس، اور اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے۔ محبوب کو جن لوگوں نے دل دیا ہے، انہوں نے کتاب و سنت کی جو برکھا برسائی ہے، اہل دل اس کی بوندیں اگر آج لے گئے تو ساری زندگی کہیں اور جا نہیں سکیں گے۔ حضرات ذی وقار، میرے مالک نے اس وقت جتنی موجود دنیا ہے، 7.5 ارب سے زیادہ دل تو سب کے بنائے ہیں، مگر 2.25 ارب لوگ ہی ہیں کہ جن کے دل میں میرے محبوب کی محبت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ آپ اگر ان میں سے ہیں اور یقیناً ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ غیرت کا، ایمان کا، عقیدے کا اور عقیدت کا تعلق دیا ہے، اور محبوب علیہ السلام کی سیرت، خصائل، عادات، شمائل، آپ کی ذات، بات، ہر چیز کے ساتھ جو عقیدت دی ہے وہ بھی پوری دنیا سے نرالی ہے۔ جب یہ محبت ہے، عقیدت ہے، تو پھر دل والے جو بھی کرتے ہیں وہ دل سے کیا کرتے ہیں۔ آپ لوگ علماء کرام سے جمعوں کے خطبے سنتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں نذیر احمد مدنی صاحب اپنی خطابت کے رنگ دکھاتے ہیں، کتاب و سنت کی رنگت پیش کرتے ہیں۔ بیٹا تھوڑا سا بار بار جو ہے نا ڈسٹرب نہیں ہو، آپ ادھر آ جائیں۔ یہ پیار نہ ہوتا تو آج رات آپ کہیں اور ہوتے۔ یقیناً یہ سب پیار اور محبتوں پہ غالب محبت تھی کتاب و سنت کی، جو آپ کو کھینچ کے لے آئی ہے۔ تو ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ، یہ جتنے جمپ، یہ جتنے دھکے دھوڑے کھا کے، یہ جتنے پانیوں سے بھیگ کے یہاں تک پہنچے ہیں اور اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، اللہ تجھے تیری عزت اور تیری کبریائی کا واسطہ ہے، وسیلہ بھی ہے، ترلا بھی ہے، کہ اللہ ہم سب کو جنت میں بھی یوں ہی اکٹھا کر دے۔ حضرات، میں آج کچھ نیا نہیں لے کے آیا، میرے پاس 1400 سال پرانے اصلی جینون مدنی محبوب کے میٹھے منٹھار کے وہ بڑے ہی پرسکون نشیلے نشیلے جام ہیں،
جو آسمان سے رب نے خود کہا تھا انا آتینا کل کوثر، اے کوثر کے مالک. اور یاد رہے کہ کوثر جو ہے اس کا حوض اللہ نے جنت کے اندر بنایا. یہ نہریں اور اس کے دونوں طرف لگے ہوئے وہ سیل بند لولو، وہ پرل، وہ موتی، وہ ہیرے، وہ جواہرات، اور اس کے وہ جام. جوس پیتے ہیں تو مگ دیکھتے ہیں کسی ریڑھی پہ 10 ہوتے ہیں، کہیں 20 ہوتے ہیں، کہیں 2 درجنے ہوتے ہیں. میرے نبی کی امت محبوب کہتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کے ان کی تعداد ہے. اتنے جام کس کے لیے ہیں؟ آپ کے امتیوں کے لیے. ملیں گے کن کو؟ جن کو دنیا میں محبوب کے جام پینے کی عادت ہوگی. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. آج میں نے ناریل کٹوایا اور گھر میں لے کر کے گیا. میں نے بچوں کو کہا کہ بڑا مہنگا پانی ہے، بڑا زبردست پانی ہے، پئیں. تو کسی نے گھونٹ لیا، کسی نے نہیں لیا. کوئی کہنے لگا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کوئی کہہ رہا اس کا ٹیسٹ پراپر نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ عادی نہیں تھے. وہ عادی نہیں تھے. جب بندہ کسی چیز کا عادی نہیں ہوتا تو اس چیز کو ٹھکرا بیٹھتا ہے. میں نے دنیا میں جس بھی کلمہ پڑھنے والے کو مل کے پوچھا ہے کہ قیامت کے دن کوثر کا جام پینے کا ارادہ ہے، میں نے کسی کی زبان سے نہ نہیں سنی، اور آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ کوثر کے جام ملنے اس کو ہیں کہ جو محبوب تیرا بن کے آئے گا، جو تیری مان کے آئے گا. دنیا میں جو تو نے دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور میں نے آرڈر لگا دیا ہے فَخُذُوهُ، وہ آپ کو لینا بھی پڑے گا، پینا بھی پڑے گا. وہ میٹھا ہو تو تب بھی، وہ کڑوا ہو تو تب بھی. ہمارے یہاں ایک عادت ہے کہ ہم میٹھا کھا لیتے ہیں، کڑوا چھوڑ دیتے ہیں. تبھی میٹھی سنتیں چڑھ گئی ہیں، اور جو کڑوی سنتیں ہیں وہ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. میں یہ مثال گھر سے اٹھاتا ہوں. میری ماں جی بریلوی المسلک ہے، اور 1999 ہے. میں مدینہ سے واپس لوٹا تو ماں جی کو کہا کہ اپنے جتنے بھی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کو کہہ دیجئے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 جنتی پھلوں کا تعارف بھی ہوگا، اور جتنے لوگ آئیں گے ان کو کھانے کو بھی ملے گا، زیارت بھی ہوگی، کھایا بھی جائے گا. جہاں جہاں تک خبر ملی عزیز و اقارب تشریف لائے، عشاء کی نماز پڑھی، بیٹھے، دائرہ بن گیا. آغاز میں نے ماں جی سے کیا کہ یہ وہ پھل ہیں جن کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے، دنیا میں ان کو اتارا ہے، جنتی پھل ہیں. تو سب نے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. والتین، میں نے سب سے پہلے 3 نکالا اور بتایا کہ یہ مدینہ منورہ سے لے کر کے آیا ہوں، وہاں جہاں سے بھی آیا ہے، لیکن میرے محبوب کی بستی کی نسبت سے یہاں آپ کے پاس پہنچا ہے. سب نے اپنے ہاتھ محبت میں اور عقیدت میں بڑھائے. ماں جی کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے آگے بڑھا. جب سب کو دے دیے تو میں نے کہا جی بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. کھانا شروع کیا. ماں جی کے لفظ تھے کہ بیٹا آخر کوئی چیز ہے تو رب نے قسم اٹھائی ہے. کیا بات ہے، کیا پھل ہے، کیا مٹھاس ہے، کیا ٹیسٹ ہے، کیا ذائقہ ہے، کیا مزہ ہے. اللہ ایسے تو نہیں، پھر اللہ تو اللہ ہے. اچھا خیر، وہ کھا لیا. میں نے کہا جی تیار ہو جائیں، دوسرا پھل آ رہا ہے. اور قسم کی ترتیب بھی وہی ہے، والتین والزیتون. اب جو ہم پھل لینے، دیکھنے، کھانے جا رہے ہیں وہ زیتون ہے. میرے خاندان میں زیتون اس سے پہلے کسی نے کھایا نہیں تھا. جو میں بات نکتہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر عادت نہ ہو تو قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی بندہ چھوڑ بیٹھتا ہے. عادت بنانی ہے، آج زندگی کا جز بنانا ہے، ایمان کا حصہ بنانا ہے، عقیدت میں شامل کر لینا ہے. اپنے جینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، لینے دینے میں، خوشی غمی میں. آج کے بعد انشاءاللہ محبوب کے جام چلا کریں گے. اور جو آپ کو کہتا ہے آپ پیتے نہیں، اس کو کہہ دیں وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں. سنا ہے بارڈر کے علاقے میں پی بہت جاتی ہے، پتہ نہیں مجھے، بہرحال وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں.
اور وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں. یہ جام میں چھوڑتے کیسے ہیں یہ بات بھی آئے گی، لیکن بات وہیں چلتی ہے. میں نے دوسرا پھل سب کے ہاتھ پہ رکھا تو ماں جی نے ابھی کھانے سے پہلے شکل دیکھ کے کہنے لگی پوت کیا بات ہے، تو ویکھن نوں ہی سوہنا جا لگن ڈیا ہے، یہ نیرا جموں پہ جاپدا ہے تے یہ مزے دا کڈا ہونا. تو میں پہلے کھا لوں؟ میں نے کہا نہیں، سارے مل کے کھائیں گے، سارے مل کے کھائیں گے. اب مجھے جس چیز کا خدشہ تھا اس وجہ سے میں نے کہا تھا سارے مل کے کھائیں گے. اب سب نے بسم اللہ پھر سے پڑھی، منہ میں رکھا تے پہلی جدو چکی وڈی جتھے دند کھوبے سی اتھے ہی کھوبے رہ گئے، اگے گل نہ ٹری. تے منہ دا نا تیور چہرے دے انداز کچھ عجیب جے. میں کہا ماں جی خیر ہے؟ کہندی بس نہ ہی بلا تے چنگا ہے. تے دھوکھے والی گل ہو گئی. وہ پہلا جڑا سی زبردست تے دوجا رب نے قسم تے چکی ہے ٹھیک ہے جنتی بھی ہے، پر گل اینوں ہن لنگایا نہیں جاتا. بات سمجھ آ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن اترا ہے، قرآن میں رب نے ذکر کیا ہے اور اس پھل کو گواہ اور شاہد بنایا ہے. اللہ نے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں. لیکن جب عادی نہیں، کچھ وہ بھی ہیں جن کے صبح میں بھی، دوپہر میں بھی، رات کے کھانوں میں ہر وقت شامل ہے، کیونکہ وہ اس کے عادی ہیں. تو بھائیو محبوب کے ساتھ ہمارا تعلق لفظی زیادہ ہے، لفظی زیادہ ہے، عملی تھوڑا ہے. اسی لیے اقبال جب پی ایچ ڈی کر کے واپس آیا آپ کے ہی ضلع کے، تو تڑپ پڑے تھے، کہنے لگے اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. آئیے کردار کے غازی، صرف لفظوں میں محبت نہیں، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. وفا کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. وہ جو کرنے کی وفا ہے نا، وہ آج ہمارا ٹاپک ہے. اور اللہ توفیق دے، ہم انشاءاللہ سارے مسلک آپ کو مبارک ہوں اگر آپ کے پاس نبی کی جینون سنت ہے، کیونکہ ٹائٹل سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ جینون کام لے کے، سنت لے کے، توحید لے کے، کتاب لے کے، قرآن لے کے، آیات لے کے، احادیث لے کے، میرے نبی کے اقوال لے کے، اعمال لے کے، افعال لے کے، تقریرات لے کے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ لے کے اگر آپ اپنے زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، آپ کا نام امی نے کوئی بھی رکھا ہے اور آپ نے اپنا نام کوئی بھی رکھا ہے، اور بندہ اپنا نام اچھا ہی رکھتا ہے، لیکن دنیا جو مرضی دیکھے عرش والا کام دیکھتا ہے. پنجابیاں نے ایک بڑا خوبصورت شعر کیا ہے، پوری شریعت دا خلاصہ کڈ کے رکھ دیتا ہے. ہائے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھدا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھدا، عرش والا تے بندیاں دے دل دیکھدا. یہ دل آپ نے کتنی عقیدت کے ساتھ محبوب کو دیا ہے. ہم سفر شروع کرتے ہیں اس لیے کہ جو ابھی میں جام ذکر کرنے لگا ہوں لفظوں کی حد تک تو ہیں، مگر ان کو پی کے جو بندے کو چڑھنی چاہیے تھی وہ آپ کو کبھی چڑھی نہیں. جس دن یہ چڑھ گیا، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اور حق وہ ہے جو دل میں وڑ کے بولے، اندر گہرائی میں جا کے. میرے پیمبر نے اپنی امت کو وہ دیا جو رب نے عطا کیا. بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب جو ہم دے رہے ہیں امت کو دے کے جانا ہے، امت کو دے کے جانا ہے. محبوب وہ جام دے کے گئے، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ اپنی امت کو یہ جام پلا دیں، ان کا دشمن بے نسلہ کر کے نہ ماروں تو مجھے رب محمد نہ کہنا. بھائیو آپ کا دشمن بے نسلہ ہو کے مر رہا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا اشارہ مقصود ہے. ساری دنیا کے اسلحے، ایٹمی اسلحے ایک طرف، واہ عمر تیری لات ایک طرف. خوددار یہ امت کل بھی تھی، یہ امت آج بھی ہے. پتہ چلا میں نے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ وہ دنیا کا ناروے، وہ یورپ کے 6 چڑھے ہوئے ملک، تعلیمی معیار میں بلند ترین ریشو اور سطح پہ جانے والے، وہ 10ویں نمبر کے اوپر براجمان تعلیمی سیشن کے اندر اور ریکارڈ کے اندر، وہ جس کو نیوزی لینڈ کہتے ہیں، وہ 9ویں نمبر کے اوپر آسٹریلیا، وہ 8ویں نمبر کا امریکہ، وہ 7ویں نمبر پہ ناروے، وہ 6 نمبر کا ڈنمارک، وہ 5ویں نمبر پہ بیلجیم، اور وہ 4تھے نمبر کے اوپر سوئٹزرلینڈ، وہ 3رے پہ نیدرلینڈ، وہ 2سرے کے اوپر فن لینڈ. اور یہ جتنے میں نے فن لینڈ سے لے کر کے ناروے تک گنے، یہ 6 ملک یورپ کے ہیں.
اور پھر ہمارے ایشیا کا وہ سنگاپور، یہ 10 بڑے تعلیم میں نام کمانے والے، مگر قرآن و سنت کا مقابلہ نہیں کر سکے، دلیل سے بات نہیں کر سکے، مقابلے میں کوئی کتاب نہیں لا سکے، تربیت کا کوئی چیپٹر یا باب نہیں لا سکے، تھک ہار کے کہتے ہیں کہ جلا دیا جائے یا پھاڑ دیا جائے یا چیر دیا جائے۔ مگر میرے محبوب نے جو جام پلائے، ان کی امت نے مقابلے میں نہ انجیل چلائی، نہ تورات جلائی، نہ زبور کو جلایا، نہ اس چوک میں لا کر کے اس کے کسی ایک صفحے کو آگ لگائی، نہ چیرا نہ پھاڑا، نہ قدموں میں ڈالا، باوجود کہ ان کی کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ میرے نبی کی امت نے جو ان کو جام پلائے تھے، محبوب نے اس امت نے اسی چوک میں بیٹھ کے سینکڑوں کی تعداد میں قرآن مجید کھول کے پڑھ کے وہ جام پی کے دنیا کو دکھائے، جو کرنا ہے کرنا۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو جام اپنی امت کو پلایا ہے نا، جو بندہ پی لیتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں، پیے صحیح ایک دفعہ، ٹیسٹ تھوڑا کڑوا ہے، تھوڑا ترش بھی ہے، اور بندہ جب یہ پیتا ہے تو تھوڑی سختی بھی آ جاتی ہے، اور سختی ضروری ہے۔ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری۔ پھول کی حفاظت کے لیے کانٹا اگر نرم پڑ جائے، ریشمی ہو جائے اور مخملی بن جائے تو پھر پھولوں کی حفاظت ممکن نہیں۔ توحید پھول ہے اور عظیم تر پھول ہے۔ پھول کا ٹیسٹ اگرچہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی رنگت صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ رکھی ہے، اور یہ توحید کا جام 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام نے پیا بھی، پلایا بھی، اور وہ شروع ہوتا ہے قل هو اللہ احد سے، قل هو اللہ۔ اچھا، یہ جام اللہ کرے آپ پئیں، اس کی نشانی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جب بندہ پی لے نا، پینے کے بعد ساری دنیا چھوڑ کے جانا چاہے تو اسے فکر ہی نہیں ہوتی، چھوڑ جاؤ، چلے جاؤ، مال جاتا ہے جائے، پیسہ جاتا ہے جائے، کاروبار جاتا ہے جائے، منڈیاں مارکیٹیں جاتی ہیں تو جائیں، بزنس جو مرضی چلا جائے چھن جائے، بیوی جاتی ہے تو سلام علیکم، بچے جاتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، والدہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی۔ جس نے یہ جام پیا ہوا تھا کہا امی توں تے ایک کے نا تینوں 100 جانا مل جان تے بار بار مر جاویں، تے جنہ نال میں تعلق لا لیا ہے وہ جام نہیں چھڈاں گا۔ یہ وحدت کا جام اتنا مزے کا ہے، جب چڑھ جائے تو کہتے ہیں دنیا کا ہر نشہ آگ اتار دیتی ہے، ہر نشہ آگ اتار دیتی ہے۔ میں کئی دفعہ راتوں کو، کیونکہ ہم جب پہنچتے ہیں ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، صرف کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جو ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت لوگوں کے ناکے بھی بند ہو جاتے ہیں، یا ہم جاگ رہے ہوتے ہیں یا وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو کئی دفعہ میں نے پوچھا ہے کہ یار تسی کیوں نہیں سوندے، وجہ کی ہے؟ کہندے ادھا کر کے مولوی صاحب تانوں لگی نہیں، سانوں لگی ہے، تو لگی والے انہوں نیندر نہیں پیندی۔ میں کہ لگی کی ہے؟ کہندے جی پوڑی دی تلاش ہے، وہ ملے گی تے کتے ڈگ پاں گے کھا پی، تانوں پتہ نہیں وہ دی قدر کی ہے۔ اور واقعی اس نے سچ کہا ہے، اسے جس چیز کی لگن لگ گئی ہے، اس نے ماں باپ، عزیز و اقارب، بیوی بچے، رشتہ دار، آل اولاد، گھر بار، اپنی وضع قطع، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اسے فکر ہے اس کی، وہ کاغذ بھی چنے، وہ کوڑا بھی اٹھائے، وہ مانگے بھی صحیح، وہ ہاتھ بھی پھیلائے، لیکن جو نشہ لگ گیا اسے پورا کیے بغیر وہ نہیں رہتا۔ لگی والے انو نیندر نہیں آؤندی تو تیری کی میں اکھ لگ گئی، ما رأیت مثل الجنت و نام طالبها۔ محبوب کہتے ہیں رب نے جب سے مجھ کو جنت دکھائی ہے میں دیکھ کے آیا ہوں، مجھے اس سے بڑا بد نصیب بندہ ہی کو نہیں نظر آتا جسے جنت کی امید ہو اور وہ پھر اسے لگن بھی نہ لگے اور وہ یوں ہی سو کے زندگی گزارتا ہے۔ وحدت کا جام میرے بلال نے پیا۔ میں ایک ایک مثال دیتا جاؤں گا، یہ چڑھتا کیسے، اثر کیسے کرتا ہے۔ جب یہ جناب بلال نے پیا نا تو امیہ نے کہا خریدا میں نے ہے، پیسے میں نے دیے، تیرے گلے میں رسی تھی، حبشہ سے تو آیا تھا، ایریٹیریا کی جو ہے وہ سمگلنگ کے بعد مکے کی منڈیوں میں بیچا گیا، پیسہ میں نے دیا، اوے تو نوکر میرا ہے، غلام میرا ہے، میں تیرا مالک ہوں، تو نے کسی اور کے ہاتھوں پی ہے تو کیوں پی ہے؟ اپنا بچہ گوانڈیاں دے کروں کھان ٹر جائے نا ٹینشن ہو جاندی، ہوئے اپنے گھر کو نہیں، پیو دا نک وڈا نہیں۔ تو امیہ کو پڑ گئی فکر، کہنے لگا یہ جام کہیں اور پینے لگ گیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، کولے آگ جلوا کر کے مکے میں ڈلوا کر کے اوپر جناب بلال کو لٹا کے سینے پہ پتھر رکھوا کے پورے مکے میں، پورے مکے کے اندر
ایک بھی رشتہ دار نہیں تھا جو جناب بلال کے سینے سے پتھر اٹھائے، اور وہ سمجھ رہے تھے نشہ اتر جانا ہے، لیکن وہ نہیں اترا۔ جیسے جیسے کوئلے گرم ہوتے لٹایا جاتا، جناب بلال اتنی ہی زیادہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، وہ ایک ایک کی گنتی گنتے، وحدانیت، اللہ اکیلا نظر آ رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے مر جائے گا، جل جائے گا، تیرا نشہ بھی اترے گا۔ کہتے ہیں یہ اترنے والا نہیں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری آگ میں نہیں، موت آگ میں ہوتی تو ابراہیم زندہ نہ بچتا۔ بھائیو یہ نشہ اترا، 13 سال مکے میں یہی حالت رہی، وحدت کا جام جب پی لیا تو قل هو اللہ احد۔ مدینے میں 8 سال محبوب کے ساتھ رہے، نشہ نہیں اترا۔ فتح مکہ میں جب آئے نا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب ان کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ بلال آؤ، اور دنیا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لوگوں آئیے ہم بھی دعوت دیتے ہیں، تمہارا مسلک جو مرضی ہے، رہتے جہاں پہ ہو، اولاد جس کی مرضی ہو، برادری جو مرضی ہے، وحدت کا جام پی کے پوری دنیا میں قل هو اللہ احد کا ڈنکا بجا دو، رب کا معاملہ سینے سے لگا لو۔ جیسے رب نے بلال کو عزت دے دی تھی نا، عزت تھی کہ نہیں؟ محبوب معراج پہ گئے تو جنت میں کوئی چل رہا ہے، کہ یہ کون چل رہا ہے؟ کہا تیرا یار بلال ہے۔ کہا کیوں چل رہا ہے؟ وجہ؟ کہا حوروں کو کہا نہیں ہوا کہ اونڈے ہے، وہ انتظار میں پوچھتی ہیں اللہ کدوں آنا ہے، مولوی لیٹ ہو جاتی ہے، پوچھتے ہو کہ نہیں؟ کب آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھی جا رہی ہیں، پھر کبھی فون پہ رابطے، کبھی ٹھیک ہے جی آ رہے ہیں، لینے جا رہے ہیں۔ اللہ نے محبوب کو بلا کے بلال کے قدموں کی چاپ سنوائی کہ ہم نے بلال کے قدموں کی چاپ کو جنت کی حوروں کی لوری بنا دی ہے کہ آ رہا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے توحید کو سینے سے لگایا تھا اور کتاب و سنت کے جام پینے والے بن گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا اور پسند کیا۔ آج آپ بھی اس وحدت کے جام کو اپنے گھروں میں عام کیجئے، بچوں کو بٹھائیے، اس کی عادت ڈلوائیے، رٹا لگا کے قل هو اللہ تو پڑھ لیا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان موحد ہوتا ہے، یہ جام پیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ جیتا ہے۔ دوسرا جام ہے کبریائی کا جام، جام تکبیری۔ نعرہ تکبیر لگاتے ہو کہ نہیں؟ یہ ایک نشہ ہے نا، جلسے والے جب تک نہیں لگائیں، حالانکہ بندے جاگ رہے ہوتے ہیں، پھر کہیں دیا جی اپنی بیداری دا ثبوت دو، نعرہ تکبیر، جے بول پین تو کہیں دے جاگ دے ہو نہیں تو ستے ہو، حالانکہ ستے نہیں ہوندے، جاگ رہے ہوتے ہیں، بولنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، بولنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ آئیے تکبیر کا جام لفظوں سے نکل کے حقیقت میں پی کے دل تک اتاریے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ ذات کے چھوٹے ہوں، بے شک کمی ہوں، دنیا کی نظروں میں آپ کی کوئی ویلیو نہ ہو، جب یہ بندہ جام پی لیتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کائنات میں سب سے بڑا میرا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ ایک نے پیتی سی، میں اسلام آباد جان دیا تو نال والی سیٹ تے بیٹھا، میں بھی وال بڑے بڑے رکھے سی تے کہندا مرشد پاک کیڑی گدی نال تعلق ہے؟ میں کہا جی سب تو بڑی گدی نال۔ کہنے لگے حجویری پاک دی، داتا جی دی؟ میں کہا نہیں وہ تو چھوٹی ہے۔ کہندے اچھا 7 شریف جھولے لال؟ میں کہا نہیں وہ بھی چھوٹی ہے۔ کہندے پھر گولڑا شریف؟ میں کہا نہیں وہ بھی چھوٹی ہے۔ کہندے پھر توں کیڑی گدی نو پھڑ بیٹھا؟ میں کہا تھوڑا اور سوچ۔ کہندے جی اجمیر شریف؟ میں کہا نہیں وہ بھی چھوٹی ہے۔ بغداد شریف؟ میں کہا نہیں وہ بھی۔ کہندے نہیں کتھے؟ میں کہا اچ شریف۔ اچ شریف میں پہلی دفعہ سنیا۔ میں کہا جی تسی پہلی دفعہ سنیا تو ساڈا قصور تو نہیں، 1.25 لاکھ ظاہری تے 1.25 لاکھ باطنی بزرگاں دا شہر ہے، زندگی دے 10 سال انہاں گدیاں تے گزرے نے، لیکن میں اوتھے بھی رہ کے گدیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے، وڈی گدی نو ہاتھ پایا ہے تے میرا تعلق وڈی گدی نال ہے۔ کہندا جی میں بھی ویسے ایک دربار دا سجادہ نشین ہاں، پر گل تواڈے کولوں اج پہلی دفعہ سنی۔ سجادہ نشین؟ میں نے کہا سجادہ نشین کیا ہوتا ہے؟ کہندے تانوں نہیں پتہ؟ آپ سوچیں نا، ہمیں ایک سطحی علم ہے،
یہ بیچارے محبت رکھتے ہیں، ان کے دل میں ان کے سینے میں ایمان ہے، پیار ہے، تو کسی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن جوڑ غلط جڑ جائے تو پہلوان بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا جوڑ غلط جڑ گیا ہے. جوڑنے والے نے جوڑا ہے، پلستر کیا ہے. ڈاکٹر کبھی مریض کے ساتھ نفرت تو نہیں رکھتا، اس کو تو یہی ہوتا ہے کہ چلے میرا نام بنے، کام ہو جاتا ہے غلط. تو پہلوان کیا کرتا ہے، ہاتھ اتلا کے پا جی یہ تو غلط جوڑتی کنے جوڑی ہے. اچھا جی ہوں جوڑ تو گئی، اگے دسو. کہنا جی کچی کرنی پڑی، توڑنی پڑنی. کچی کرتے ہیں کہ نہیں، توڑتے ہیں کہ نہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، توڑوا لیتے ہیں کہ نہیں. حضرات جڑ گیا ہے، کلمے کے نام پہ جڑا ہے، قرآن کے نام پہ جڑا ہے، سنت کے نام پہ جڑا ہے. لیکن جس گدی کو لے بیٹھا ہے اگر اس میں کمی بیشی ہے تو نظر ثانی کیجئے. میری 2 بھابیاں، ان کو جو گدے دیے گئے نا اس گارنٹی کے ساتھ دیے گئے کہ 10 سالاں خراب ہو جان تو موڑ دیا. اتو بلڈوزر لگاؤਣ والی تصویر بنی سی، وہ بیچارے لے بیٹھے انہوں نے پیکے. وہ حالے کوئی انہوں نے کچھ 1 مہینے نہیں سی ہوئے، ادھا ادھروں بہ گیا، ادھا ادھروں بہ گیا، ادھ چتاں دتا. بڑے پریشان لے کے گئے دکان والے کو. وہ کہندے جی وہ تو دکاندار ہی چھڈ گیا. وہ جی گارنٹی کارڈ کمپنی دا، جی کمپنی نو ملو. کمپنی نو ملے، انہوں نے کہا جی تسی انہاں نو ورتیا غلط ہونا، ویسے اسی تے نہیں. یعنی دنیا دھوکہ دیتی ہے لیکن ان کو فکر ہوئی کہ نہیں کہ وارنٹی ہے، گارنٹی ہے، پتہ کریں، صحیح لیں، جینون لیں. اصل کے نام پہ 2 نمبر گدی آ جائے تو تبدیل کرتے ہو، چینج کرتے ہو. اور لوگوں اس کائنات میں جینے کے لیے سب سے بڑی گدی اگر ہے اللہ اکبر، وہ عرش نشین، وہ اور ہم زمین نشین. جو نیچے جائے نماز بچھا کے اوپر بیٹھتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں سجادہ نشین. یہ سجادہ نشیناں نو ہی نہیں پتا. میں انہوں نے کئی دفعہ پوچھ کے ویکھیا بھئی سجادہ نشین آندے کنوں نے؟ کہندے یار بس سانو ہی آندے نے، اور کنوں آندے نے. یہ فارسی کا اور عربی کا لفظ ملا ہوا ہے. اگر آپ مدینے جاتے ہیں، جائے نماز خریدتے ہیں تو سائیڈ پہ جو چھوٹی سی چٹ لگی ہوتی ہے اس پہ پڑھیے گا، آگے لکھا ہوگا اس کمپنی کا نام للسجادات، کہ یہ جس جگہ پہ سجدہ کرتے ہیں، جس کپڑے پہ سجدہ کرتے ہیں اس کو سجادہ بولتے ہیں، اور جو اس پہ بیٹھنے والا ہو اس کو نشین بولتے ہیں. جیسے ہم نشین ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے والا، سجادہ نشین. اور لوگوں سنیے، عرش بری سے جس کا رابطہ ہو اور زمین کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہو کسی مسلح پہ، کسی چٹائی پہ، ساری دنیا سفر کر کے چاند تک پہنچی ہے، سفر ادھورا ہے. اس کی گدی اتنی بڑی سے تعلق ہے. وَتَعَالَى جدو کا، اللہ کائنات میں سب سے بڑی گدی ہے تو توحید کی گدی ہے. کلمہ پڑھتے ہو نا تو فخر کیا کرو یار میرا دنیا کی سب سے بڑی گدی سے تعلق ہے. پچھلے دنوں ایک دھرنے والے سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگا جی اسی جیتنا ہی جیتنا ہے. میں کہا جی جن نے اے اشارہ بنایا انہیں ہارنا ہی ہارنا ہے. کہندے کیوں؟ میں نے کہا میں نے تاریخ پڑھی ہے، ہسٹری دیکھی ہے کہ جس نے بھی وکٹری کا نشان بنایا ہے وہ دھرنے اڑ گئے، وہ بکھر گئے، وہ ہواؤں میں چلے گئے، لوگ نظر نہ آئے. کہنے لگا جی پھر کیا ہے؟ میں نے کہا جی دھرنا اصلی اس کائنات کو اگر کسی نے دیا ہے اور اس دھرنے کو جمایا ہے تو وہ تکبیری جام پینے والوں نے جمایا ہے. جس نے تکبیری جام نہیں پیا وہ اس دھرنے میں بیٹھ نہیں سکتا. ایک دن ایک رات گزارنی مشکل ہے جب تکبیر کا جام بندہ پی لیتا ہے. 1400 سال ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں ہر سیکنڈ کے اوپر تشاہد میں بیٹھ کے یہ انگلی ہل رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک، وحدت کے جام کی انگلی. سارے مسالک ہلا کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو ہی تو. اللہ اس دھرنے کو دنیا کے کسی ملک میں نہیں اکھاڑا جا سکا. یہ اسرائیل میں بھی ہے، یہ فلسطین میں بھی ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے، یہ آسٹریلیا میں بھی ہے، یہ افریقہ میں بھی ہے، یہ دنیا جہان کے 249 ملکوں میں ہے. 3064 بولیاں بولنے والے عربی میں یک زبان ہو کے وحدت کا جام پی کے، تکبیر کا جام پی کے، اللہ اکبر کہہ کے جب آخر میں دھرنا دیتے ہیں، فجر سے لے کے ظہر تلک، ظہر سے لے کے عصر تلک، عصر سے لے کے مغرب تلک، مغرب سے لے کے عشاء تلک، عشاء سے لے کے فجر تلک. جیسے اذان 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رکتی، 1 سیکنڈ کے لیے پوری دنیا میں یہ دھرنا بھی نہیں رکتا. ساڑھے کو لٹور گیا نا، عشاء جتنے بجے پڑی ہے، آگے چلتا 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 مغرب کی طرف چلا گیا. فجر والا گھوم کر کے وہ پہنچنے والا ہے فیجی کے جزیروں کے پاس، اور یہ یورپ کے کناروں تلک جا لگتا ہے. تو یہ دھرنا جب بندہ دے لیتا ہے تو پھر مطالبے ایک ہی منواتا ہے، التحیات للہ
वहदत का जाम, तकबीरी जाम पी के कायनात में मैंने जो भी करना है रब के लिए करवाओ। अत्तहियातु लिल्लाह, मेरे बोल रब के लिए, वस्सलावातो, मेरे स्टेप, मेरे अमल, मेरे मुआमलात, मेरे कारोबार भी अल्लाह के लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी जमा पूंजी, मेरा डॉलर, मेरा यूरो, मेरा रियाल, ये भी मेरे रब के लिए, मैंने कहीं और खर्च नहीं करना। अगर खर्च होगा तो अल्लाह के रास्ते में होगा। फिर ये तकबीर के जाम पीने वाला कभी शिरक के अड्डे, जिना के अड्डे, चोरी के अड्डे, जुए के अड्डे, फराड के अड्डे नहीं बनाता। ये बनाता है तो वो बनाता है जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, जिसे मस्जिद कुबा कहते हैं, जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, जिसको रब का घर कहते हैं, जिसको एक अल्लाह का दर कहते हैं। और आइए, ये तकबीर का जाम मेरे महबूब ने हज़रत बिलाल को दोबारा पिलाया। कहा बिलाल इधर आओ, कमीज़ उतारो। उतारी। कहा ज़रा बैतुल्लाह पे चढ़ो। बिलाल ने जब ये पिया था तो बड़े बड़े सरदार छोटे गुटके नज़र आते थे कि नहीं? दुनिया कहती थी तू की करेंगा। ये जब 21 सालों के बाद वापस मुड़ के आए ना, और जब चढ़े बैतुल्लाह के ऊपर, और महबूब ने कहा कि बोल अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन सरदारों के भेजे में जिनके बात नहीं आ रही थी, पता चल गया कि सरदारियों को उलट करके रख देने वाला और गुलामों को सरदार बना देने वाला वो रब अकबर की ज़ात है। वो चाहे तो अमीरों को फ़कीर कर दे, फ़कीरों को अमीर कर दे, शाहों को गदा कर दे, गदाओं को शाह कर दे, उसे रब अकबर कहते हैं। और यही महबूब को हुक्म हुआ था, वह रब्बा का फ़कब्बिर। महबूब अब सोने का टाइम नहीं, कंबल लेने का टाइम नहीं। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बा का फ़कब्बिर। ये रब की किब्रियाई के जाम आप भी पिएं, नारे तकबीर बुलंद किया करें। अल्लाह की वहदानियत, रब से बड़ा कोई नहीं। और वो कितना बड़ा है, बंदा जब पी लेता है तो महबूब ने फिर इसके जो है हद बताई। अगर सारी दुनिया इकट्ठी होकर के एक मैदान में आ जाए और वो मिल करके तेरा नुकसान करना चाहे, तुझे काटना या मारने के लिए तैयार हो जाए, नमरूदी ताकत कुव्वत सिपाह मिल जाए, उनकी फौज, उनके जो है ब्यूरोक्रेट्स मिल जाए, उनके दिल और दिमाग एक भेजे पे इकट्ठे हो जाएं और वो मिल के फैसला ले लें, आग और नार को जला के रख दें, नारे नमरूदी के भांबड़ और अलाव जला दें, एक इब्राहिम को मारना चाहें, वो रब्बे अकबर बचाने पे आ जाए, सारी दुनिया भी मिलके मारे तो बचाने वाला बड़ा है, लिहाजा कुछ कर नहीं सकते। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो, इससे ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है। मजून खा के, कुश्ते खा के वो ताकत नहीं मिलती, जो जामे तकबीरी पी के मिलती है। पिया करें, लगाए मन को। और उसके बाद है जामे सुबूही, जामे सुबूही। ये जाम कमाल का जाम है, सीन के साथ। बंदा जब पी लेता है ना, हर चीज़ साफ नज़र आती है, हर चीज़। उन्होंने पूछो जिन्हों दे चश्मे लगे ने, जिदू ये ना होवे ना दिसदा है पर धुंधला धुंधला, और जब लगा हो तो माशाल्लाह बाल बाल नज़र आता है, हरफ हरफ नज़र आता है, दूर की है या करीब की है। जामे सुबूही सीन बा वाओ हा, जब ये बंदा पी ले तो फिर दुनिया में सिर्फ बंदे को तौहीद नजर आती है, शिरक की गंदगी उसे साइड पे करता जाता है। नजर आ रहा है ये गंदगी है, ये बुराई है, ये गलत है, ये सही नहीं। बिल्कुल वैसे ही मां विचारी नूं ना दिसदा होवे तो भावें लिबड़े भांडे च धी पुत नूं खाना पा देवे, ते जे उहनूं होवे दिसदा तो फिर मुंडा जेड़ा थाली लैके आवे, प्लेट लैके आवे, मां दाल पा दे, लिबड़ी प्लेट च मां दाल पा के नहीं देंदी, तो शिरक वाले वजूद च रब नेमतां किवें देवे? पता कीजिए ये जाम कहाँ है, मेरे महबूब ने पिलाया है। कभी नमाज में आके खड़ा हुआ, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अल्लाह तू पाक, तेरी जात पाक, तेरी जो है वो सिफात पाक, तेरी इज्जत और आबरू पाक। अल्लाह तेरा कोई साजी हो तो उससे पाक, तेरी कोई बिरादरी हो तो उससे पाक, तेरा कोई हसब नसब हो तो उससे पाक। अल्लाह कोई बीवी बच्चे हो तो उससे पाक, बीवी बच्चों का मोहताज हो तो मोहताजगी से पाक। अल्लाह तू वालिदैन की जन्म से पाक, अल्लाह तू वालिदैन का मोहताज नहीं, उन मोहताजियों से पाक। इलाहुल आलमीन तेरा कोई साजी, कोई शरीक हो नहीं, तू शरीकों से पाक। अल्लाह जो कमियां हमारे अंदर है वो कमी कोई तेरे अंदर हो, अल्लाह तू उससे पाक। फिर बंदा खड़ा हो तो ये पीता है और झुक जाए
تو رکوع میں جا کے بھی کہتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ ہے جامع صبوحی۔ پھر سجدے میں پڑ جائے، ناک زمین پہ رکھے، پیشانی زمین پہ رگڑے، پھر بھی کیا کہتا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ یہ سلام پھیر لے اور ذکر کرنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کوئی قوالی نہیں ہو رہی، کائنات کا سب سے پاکیزہ لفظ پاکیزہ رب کے لیے بول کے اللہ کی توحید بیان کر کے رب کو شرک سے پاکیزہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرات ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، تیرا رب پاکیزہ ہے، پاکیزہ عقیدہ اور سوچ لیتا ہے۔ یہ جام پیا کر اللہ کی قسم تیری زندگی کے اندر نظارے بدل جائیں گے، منظر بدل جائیں گے، خوبصورت اور حسین تجھے دنیا نظر آنے لگے گی۔ چوتھا جام میرے محبوب پیتے تھے رب کے نام کا جام، نام تبریکی۔ اور یہ جو تبریکی جام ہے نا، یہ انہوں نے پوچھو جنہوں نے کسی نال پیار ہویا ہو۔ آپ کہیں گے جی ہماری مسجد میں جلسے میں آ کے آپ نے جوانوں کی موجودگی میں ماحول خراب کر دیا، یہ تو اگے نہیں ڈکے جاندے۔ کوئی بات نہیں، ہم ان کی اسی محبت کو کیش کرتے ہیں۔ میرے کو ایک بزرگ آئے کہنے لگے جی میرے منڈے نو دم کر دو۔ میں کہ جی کداں دا کرانا جی؟ کہندے جے سچی پوچھو تو میں ویسے نیت یہ لے کے آیا، میں تہاڈی نا ایک کلپ ویکھیا تسی اودے وچ بجیاں گنڈاں ہے کو، میں کہ اگے دسو۔ کہندے جی جتھے چاہندا نا اوتھے اسی نہیں چاہندے تے ساڈی عزت بے عزتی دا مسئلہ تے اینوں بن دو دا نام نہ لوے۔ میں کہ نا لین چ کی رجے؟ کہندا ہے کملا ستا پیا بھی نا لئی جاندا، ساڈی انسلٹ ہوندی ہے، ستا پیا بھی نا لئی جاندا ہے تے اینوں چھتر بھی پھیرے نے اسی تے اس تو بعد بھی جن بہتے مارے نے انہیں کہندا مار لو میں تے وہ ہی نام لینا۔ تہانوں غصہ ہوندا، مینوں مزہ ہوندا ہے۔ جس سے پیار ہونا کوئی دوسرا بھی اس کا نام لے تو بندہ کہندا کی آکھے ایک باری پھر آکھی۔ اللہ اکبر۔ یہ جام جب بندہ پی لیتا ہے، میرے مصطفیٰ خود نوش فرماتے تھے اور انا اعطیناک الکوثر کے یہ جام دنیا میں لے کر کے جائیے۔ بندہ جب جام پی لے پھر اس پہ کوئی دکھ آئے یا مشکل آئے، پریشانی آئے یا آسانی آئے، تکلیف آئے یا موت آئے، حضرات کوئی زندہ ہو یا مر جائے، حضرات اپنا دوست یار چھن جائے یا اسمگلنگ ہو جائے، مکان گر جائے یا پلازہ بیٹھ جائے، کوئی بھی مشکل آئے، یہ جب پکارتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ رب کا نام لے کر کے اہلاً و سہلاً مرحبا شیخ آپ کی طبیعت جیسی ہے مجھے چھوڑنی چاہیے، آپ کریں گے نہیں، بٹھانا مناسب، میں حلفاً دل سے کہتا۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں ہمارے شیخ محترم کو وہ والی صحت عطا فرمائے کہ جو جوانی کے عالم میں ان پہ ہم دیکھتے تھے، ہمارا سرمایہ ہیں، منہ پہ تعریف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں پہلے سے زیادہ بھی بڑھائے، ہمیں ان کی اشد ضرورت ہے، ایمان کو، عقیدے کو، اسلام کو، دین کو، خدمت کو۔ تو اللہ ان کے تمام دکھ دور کرے اور شفائے کاملہ سے نوازے۔ ہمارے جتنے بھی اعزاء و اقربا بیمار ہیں، میں اس وقت جب یہاں بیٹھا ہوں تو میری بھتیجی جو ہے وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے، ٹیلیٹر پہ ہے، مجھے واپس ہی نکلنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال دعا کے لیے ایک نیت لے کے آیا تھا کہ الہ العالمین اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی آمین پہ تو نے قبولیت کا جو ہے وہ نامہ لکھ دیا، تو وہ جو موت کی کشمکش میں اللہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے، تو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو تندرستیاں عطا فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے ساتھ نرمی کے معاملے فرما۔ تو میرے بھائی ہم بات کر رہے تھے یہ جام آپ پینا شروع کر دیں، آپ یقین کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے آپ کو تصور میں، خیالوں میں، تصویروں میں، امیج میں جو نظر آئے گا، خوابوں میں، خیالوں میں، وہ وہی نام ہوگا۔ اور اس نام کو وَتَبَارَ قسموں کا تبارہ، اللہ سب سے زیادہ برکت والا نام تیرا ہے۔ برکت والا نام میرا ایک مرید ہے، میں مرید کہہ رہا ہوں، ایک وقت تھا جب ہم پاس سے گزرتے تھے تو یوں ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا یا غازی عباس میرے نام دیاس۔ پھر ایک ہماری کانفرنس تھی اور اس کا ارادہ تھا کانفرنس نہ ہو، تو گزرا تو منجے پہ بیٹھا تھا، پتہ کیا کہندا ہے، یا غازی لوا بازی، یا غازی لوا بازی، یا غازی لوا بازی۔ کچھ دن گزر گئے، کانفرنس ہوئی اور اسے پتہ چلا ہو گئی ہے، پھر بیٹھا ہوئے یا غازی جی میں تسی راضی ہو، میں اسی راضی۔ پھر میں اسے ملا،
میں نے کہا یار تو جن ولیوں کے نام لے کے رٹے لگاتا ہے نا، وہ ولی اگر ہیں اور بنے ہیں تو وہ رب کے نام سے بنے، وہ توحید سے بنے، وہ سنت سے بنے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اگر تے کوئی فنی فالٹ ہے تو قبول ہے، تے جے اشارہ ہے تو پھر میں سمجھ نہیں آیا. جی کہنے لگا کہ یار یہ اسی اینی تواڈے نال کری دیے، تواڈے متھے تے وٹ نہیں پیندا، ہس کے لنਘ جاندے ہو، پھر بھی سلام لیندے ہو، گل کی ہے سانو دسو. میں نے کہا اللہ کا ولی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ توحید پرست ہوتا ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایمان کی پہلی شرط کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ. اللہ پر ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے اس کا کوئی اور شریک نہ گرداننا. یہ یقین کا حصہ ہے. قرآن و سنت کانفرنس سننے آئے ہو، آج اللہ کا شکر ہے وہ تکبیری جام بھی پیتا ہے، صبوحی جام بھی پیتا ہے، وحدت کے جام بھی پیتا ہے، اور ساتھ میں اللہ کے نام کے وہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتا تھا نا جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال، آج کہہ رہا ہوتا ہے رب ذوالجلال، رب ذوالجلال دے خوشیاں غم ٹال. صرف تبدیلی ہے، بٹن کو گھمانا ہے، ادھر سے ادھر کرنا ہے. آپ جن کا کلمہ پڑے ہوئے امتی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے جب جام پیا سونے لگے تو پی کے سوئے. کئی بندے نا جب تک دودھ نہ پین سوندے نہیں. مینوں نیندر نہیں پینی. گجراں والے چک گھر ہو جب تک چاہ دا ایڈا مٹکا نہ پین نیندر نہیں پیندی. اور بڑیاں بڑیاں اسی عادتاں بڑھائیاں بھاجی پی کے سونا ہے. اچھا جی پی کے سوتے ہیں تو محبوب کیا پیتے، کیا نام لیتے، کون سا جام؟ اللہم بسمک اموت و احیا. دائیں کروٹ لیتے، ہاتھ سر کے نیچے رکھتے، اللہ رب العزت نیند عطا فرماتے. جب آنکھ کھلتی پھر نام اللہ کا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. آپ اٹھ گئے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جام پیا ہوا ہے نام اللہ کا، تبریک اللہ کی، برکتیں اللہ کی، عطائیں اللہ کی. موت دے تو اللہ، زندگی دے تو اللہ، جگایا ہے تو اللہ نے، واپس پھر لوٹنا ہے تیری طرف. اللہ اکبر. میرے محبوب واش روم کی طرف گئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نام اللہ کا. حالانکہ واش روم جائیں ساریاں بھول جاندی ہیں. جے کوئی اگے بیٹھا ہوئے اور واش روم بیزی ہوئے اس ویلے جڑی کیفیت، لیکن میرے مصطفیٰ نے جب پیا ہے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نکلے تو نام اللہ کا غفرانک، اور وضو کرنے لگے تو بسم اللہ نام اللہ کا. اٹھے وضو کر کے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ نام اللہ کا. حضرات گھر سے نکلنے لگے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ نام اللہ کا. پھر یہ نام 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 نام. دنیا حیران ہے کیوں نام چل رہا ہے اللہ کا؟ کیونکہ جام ایسا پیا ہے کتاب و سنت کا، وہی کا جام پیا ہے. رب ہی رب، تو ہی تو، الہ العالمین، وحدہ لا شریک، اللہ ہی اللہ. گھر مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، داخل ہوئے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. رب کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ اکبر. ثنا شروع کی سبحانک اللہم نام اللہ کا. فاتحہ پڑھی الحمدللہ نام اللہ کا. سورت ملائی قل ھو اللہ نام اللہ کا. رکوع میں گئے اللہ اکبر نام اللہ کا. کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ نام اللہ کا. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی نام اللہ کا. تشہد میں بیٹھے تحیات للہ نام اللہ کا. سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ نام اللہ کا. سارا دن جو کرتے کراتے شام کو پھر سونے لگے تو نام اللہ کا. حضرات آپ کو دکھ آئے، درد آئے، تکلیف آئے، آج کی کانفرنس کا پیام ہے کہ یہ وحدت کے جام پیا کرو، تکبیر کے جام پیا کرو، صبوحی جام پیا کرو، اور اللہ کی تکبیر، اور آخری الوہی جام. اور اس پہ ہم زیادہ دیر شیخ صاحب کو نہیں بٹھانا مناسب سمجھ رہے. جب بندہ یہ جام پی لیتا ہے تو بندے کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، سریا. اور یہ آنا چاہیے. ہر جگہ پہ جھکنا اچھا نہیں ہوتا. عزت دار عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے سامنے مطیع اور فرما بردار، اور باقیاں سارے دے سامنے تو کون، تو کون. غیرت کا معاملہ، عزت کا معاملہ، آبرو کا معاملہ، ناموس کا معاملہ جب بھی آئے گا، تیری میری عزت اور آبرو اللہ کے ساتھ جڑی ہے. ولا الہ غیرک، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو میں جھک جاؤں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ تعلیم ہے کتاب و سنت کی. سب کے سامنے سریا
لیکن بابا جی دی وہی گل پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہ تے مچھیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا لوگوں کے ساتھ رویے میں دین کو قبول کرنے میں اور للہیت میں اجابت میں اور انابت میں آگے بڑھنے میں جی حضوری میں سریا نہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو در پہ جھکانا چاہے کسی مزار پہ دربار پہ سرکار پہ لے جانا چاہے تو جواب ایک ہی ہونا چاہیے ولا الہ غیرک جب رب کا در آ جائے تو پھر صبح جھک شام جھک دوپہر کو جھک چاشت میں جھک تو جو ہے اشراق میں جھک زور اثر مغرب عشاء میں جھک رات کے جو ہے وہ لمحات میں جھک والصلاۃ باللیل والناس نیام کر سجدے جھک اس کے سامنے جس کے سامنے سب کو جھکنا پڑتا ہے مگر وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ اکیلا اللہ ہے یہ ہماری دعوت ہے اگر جام اچھے لگیں تو لیجئے گا پیجئے گا دنیا میں پینے کی عادت ہوگی تو قیامت کے دن حوض کوثر اسی محبوب کے ہاتھوں کے جام اچھے لگیں گے اور پھر مزہ آئے گا وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں اور جتنی وہ پی کے بہک جاتے ہیں اتنی ہم جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں پورا قرآن تو ڈیلی نہیں پڑھا جاتا نا کچھ پیا کچھ چھوڑ دیا کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا عمل کیا پرکھا دیکھا اور سوچا چلے اور فہم حاصل کیا اللہ سے جڑے اور ابھی پتہ نہیں کتنے جام پڑے ہم بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا سلام کہتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو عزت اور آبرو سے نوازے دین کی طاقت سمجھ ہمت عطا کرے اور اس فہم کے ساتھ قبولیت جو ہے وہ بھی بخشے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد